بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ سورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، توصیف بیان کی، اور دوسرے حصے میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ہمیں کن لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کس راستے کی طرف اللہ تعالیٰ چلائے، اور کن لوگوں کے راستے پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و معمون رکھے۔ حدیث سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اس حدیث کو یاد رکھیں۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری شان بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو وہ مانگے گا اسے ملے گا۔ اب آپ سوچئے کہ آپ نماز میں کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ دن میں 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں کئی رکعات پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم کتنی بار یہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنی بار یہ سب کچھ فرماتا ہے، لیکن ہمیں اب جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا مفہوم ہی نہیں معلوم ہوتا، ہمیں اس کا مطالب بھی معلوم نہیں ہوتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ کیا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ اب جب ہم صلاۃ قائم کریں گے، نماز ادا کریں گے، تو ہم اس پوری سورت کو سمجھ کر ایک ایک لفظ کو دھیان دے کر پڑھیں گے، اور اس کے ترجمے کو بھی سمجھتے ہوئے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس کو بہت سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ۔ تو یہ آپ کی نماز کو بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم کامیاب انسان کی جو مزید ہم نے پچھلے دفعہ عادات پڑھی تھیں ان کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ لینا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، علم حاصل کرنا اور کائنات میں تدبر کرنا، دوسروں پر رحم کرنا، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنانا، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کرنا، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کرنا، اللہ سے ہدایت کی دعا کرنا، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا، اور برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا۔ تو یہ ہماری 12 عادات ہیں، ان کو ہمیں دہراتے رہنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کو اپنی ذات کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ ہمارا
پارٹ 4 جو اے ہے، یعنی ہمارا سبق کا پہلا حصہ، چوتھے سبق کا پہلا حصہ ختم ہو رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔